ناظرین، انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ گار بندے کو مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا، تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسی انسان کو رزق دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طور سے گناہ گار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ حضرت حسن سے روایات ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہیں۔ علماء کرام اس آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ اس کے دوسرے اسباب میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین، مصیبتوں اور بیماریوں کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائشیں کڑی ہوں گی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی آزمائشیں فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن لوگوں کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں۔ جو بھی شخص انبیاء کرام کے نقشہ قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کے دینداری کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے، جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اس کے دینی حالات پتلے ہوں گے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی۔ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو بھی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت مہاجرین 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی علانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں اس پر بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور اگر چوپائی یعنی 4 پیروں والے جانور نہ ہوں اور ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم میں عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اعمال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنگ اور باہمی اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری بھی اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔